رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مشرکین سے لڑنے کے علاوہ بھی کوئی اور جہاد ہے؟ کافروں سے لڑنے کے علاوہ بھی کوئی اور جہاد ہے؟ یہ سن کر میرے کریم نبی نے فرمایا، اے میرے ابو بکر، اللہ کی زمین پر کچھ ایسے مجاہدین بھی رہتے ہیں جو شہداء سے کہیں زیادہ افضل ہیں۔ اللہ کی پاک زمین پر کچھ ایسے مرد کلندر بھی رہتے ہیں جن کا مقام و مرتبہ شہداء سے کہیں زیادہ افضل ہے، یہ بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کے تذکرے عرش بری پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ میں بیٹھ کے ان کے تذکرے چھیڑ رہا ہوتا ہے۔ ساری دنیا اللہ کے تذکرے چھیڑتی، ساری کائنات اللہ کی باتیں چھیڑتی، اللہ تعالیٰ ان کی باتیں چھیڑتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، وہ مسکراہٹ جو اللہ کی شان کے لائق ہے، جو وہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے نا، وہ رب فرشتوں میں بیٹھ کے ان کے تذکرے بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ رب کے عشق میں، رب کی محبت میں، معرفت الہی میں، خشیت الہی میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ پھر ایک وہ مقام بھی آتا ہے، اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے، اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، خوبصورت محلات تیار کر رکھے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون سے لوگ ہیں جو شہداء سے بھی افضل ہیں؟ وہ دنیا میں کون سے ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو شہداء سے بھی افضل کر دیا، افضل بنا دیا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا درس دیتے ہیں، نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، میری امت کے نوجوانوں کو گناہوں سے روکنے والے، اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ کے لیے محبت رکھنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کے تذکرے عرش بری پہ ہو رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ ان کی امیدیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہیں نا، پھر انہی کے لیے اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو پھر دنیا بھی سوار دیتی ہے، آخرت بھی سوار دیتی ہے۔ رحمت کی بات آئی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جاتے جاتے راستے میں سے ایک عبادت گزار شخص ملا، اس دور کا بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اس عبادت گزار نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں، جا کر اللہ سے پوچھنا، یا اللہ، جب کوئی فرما بردار بندہ تجھے پکارتا ہے، جب تیرا کوئی نمازی بندہ، تیرا شکر گزار بندہ، عبادت گزار بندہ، تیرا محبوب بندہ جب تجھے پکارتا ہے تو تو کس انداز سے اسے جواب دیتا ہے؟ کس انداز سے تو جواب دیتا ہے؟ آپ تھوڑا آگے گئے تو آگے ایک گنہگار شخص ملا جو اس زمانے کا بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا بدکار تھا، سیاہکار تھا۔ اس سیاہکار شخص نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں، کوہ طور پر جب اللہ سے باتیں کرنے لگو، ہم کلام ہونے لگو، تو اللہ سے پوچھنا، اللہ، جب کوئی گنہگار بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو گنہگار بندے کو بھی جواب دیتا ہے تو کس انداز سے جواب دیتا ہے؟ دونوں کے سوال لے کر، دونوں کے پیغام لے کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے۔ جب اللہ سے ہم کلام ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، جب تیرا کوئی فرما بردار بندہ تجھے پکارتا ہے، عبادت گزار بندہ جب تجھے پکارتا ہے، تو
تو تو کس انداز سے اسے جواب دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب میرا کوئی فرما بردار بندہ مجھے پکارتا ہے نا تو میں ایک مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے تیرا رب تیرے سامنے کھڑا ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ اللہ عبادت گزار بندہ پکارتا ہے تو ایک مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار بندہ پکارتا ہے، جب تیرا نافرمان بندہ تجھے پکارتا ہے، جب ناشکرا بندہ تجھے پکارتا ہے، جب بے نمازی انسان تجھے پکارتا ہے، جس کی زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، جو نماز کے قریب نہیں جاتا، مسجد کے قریب نہیں جاتا، قرآن کے نزدیک نہیں جاتا، ہائے اللہ آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ جب ہم جیسے بدکار سیاکار لوگ تجھے پکارتے ہیں تو تو ہمیں بھی جواب دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ بے نمازی لوگوں کو بھی تو جواب دیتا ہے۔ جوانوں ایک بات دل کے کانوں سے سن لیجئے، اللہ تعالیٰ بے نمازی انسان پر بھی 4 احسانات فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے نمازی انسان پر بھی 4 احسانات ہیں۔ بے نمازی جو نماز کے قریب نہیں جاتا، قرآن کے نزدیک نہیں جاتا، اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، شکر گزاری کے قریب نہیں جاتا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم جیسی تسبیح بیان کرنا گوارا نہیں کرتا، ایسے شخص پر بھی اللہ تعالیٰ کے 4 بہت بڑے احسانات۔ وہ نماز جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، جس نے نماز کو گرا دیا اس نے میں محمد کے دین کو گرا دی۔ اتنے بڑے مقام و مرتبے والی نماز نہ پڑھنے والا شخص کتنا بڑا گنہگار ہوگا، کتنا بڑا بدکار ہوگا، سیاکار ہوگا۔ اب ایسے شخص پر بھی اللہ تعالیٰ کے 4 بہت بڑے احسانات، اور 4 بہت بڑے احسانات کون کون سے ہیں؟ اللہ رب العالمین نمبر 1 تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ یہ شخص بے نمازی ہے، میرا نافرمان ہے، یہ گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، تیری کرنیں اس کے گھر میں نہیں پڑنی چاہیے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں پڑنی چاہیے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آج تک سورج کو حکم نہیں دیا کہ یہ بے نمازی کا گھر ہے، یہ گنہگار کا گھر ہے، تیری روشنی اس کے گھر پر نہیں جانی چاہیے۔ اگر ایک غلام مالک کی نافرمانی کرے، کام نہ کرے، تو مالک غلام کو بھگا دیتا ہے، دفع ہو جا، دور ہو جا، تیرے جیسے غلام ہزاروں لاکھوں تیری جگہ کوئی اور لے لے گا، کام کرے گا اسے مزدوری ملے گی، کام کرے گا روٹی ملے گی، کام کرے گا کھانا ملے گا۔ آج غلام صحیح طرح سے ڈیوٹی نہ کرے تو مالک اسے بھگا دیتا ہے۔ کس طرح کا مالک ہے ہمارا؟ زندگی ہو گئی ناشکری کرتے کرتے، زندگی ہو گئی اس رب کو ایک سجدہ بھی نہ کیا۔ وہ ایک فقیر تھا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کرو گے آنکھوں پر بوجھ پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو آنکھیں پھر سے خراب نہ ہو جائیں۔ بابا جی گھر آئے، جیسے ہی گھر آئے بابا جی نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ پہلا دن گزرا کچھ نہیں کھایا، دوسرا دن گزرا کچھ نہیں کھایا، 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد گھر والے بول ہی پڑے، بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، نماز پڑھنے سے روکا تھا، آپ کو کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ جب گھر والوں نے بار بار اصرار کیا بابا جی آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے، تو یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ وہ ایک سجدہ نہ کرے، مالک کا دیا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم آئے۔ ہم دن میں 10 روٹیاں کھا جاتے ہیں، 20 روٹیاں کھا جاتے ہیں، نماز کا نام نہیں لیتے، شکر کا نام نہیں لیتے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے، یہی کالی شکل دکھاؤ گے، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی، تمہیں حیا نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بے نمازی انسان کے لیے روزی بند نہیں کی، رزق بند نہیں کیا، روزانہ کھلا کے سلاتا ہے، اس کو بھی کھلا کے سلاتا ہے، اس کے بچوں کو بھی کھلا کے سلاتا ہے، اس کی بیوی کو والدین کو بھی کھلا کے سلاتا ہے۔
کام نہیں بھی ملا پھر بھی کھلا کے سلاتا ہے۔ بے نمازی ہے، ہر وقت اس کے اوپر لعنت پڑتی ہی رہتی ہے، نحوست پڑتی ہی رہتی ہے۔ نحوست کے پڑھنے کے باوجود بھی، لعنت کے پڑھنے کے باوجود بھی، گھر میں بے برکتی آنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بے نمازی کے لیے روزی بند نہیں کرتا، رزق بند نہیں کرتا۔ تو بے نمازی پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تیسرا احسان، اللہ تعالیٰ معاشرے میں اسے ذلیل و خوار نہیں کرتا۔ کوئی یہ نہیں کہتا یہ بے نمازی ہے، اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا ہم نے، یہ بے نمازی ہے، اس کو رشتہ نہیں دینا ہم نے، یہ بے نمازی ہے، اس سے سلام نہیں کرنا، اس سے دوستی نہیں لگانی۔ کبھی آپ نے سنا ہو یا ایسا کیا ہو، بے نمازی ہو، اس کو رشتہ نہ دیا ہو، اس سوچ کی بنیاد پر رشتہ دے ہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے نمازی پر۔ نمبر 4، چوتھا احسان، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ ہر وقت توبہ کے لیے دروازے کھلے رہتے، جب بھی یہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ فوراً اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کی توبہ کا منتظر رہتا ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے، اے میرے بندے تو کس غفلت میں پڑ گیا، شیطان کی شکنجے میں آ گیا، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، تو کہاں بھاگ گیا، کہاں بھٹک گیا؟ آ جا آ جا، میں رب کی چوکھٹ پر آ جا، میں رب کی رحمت تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے۔ ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، اپنا سر جھکا کر تو دیکھ، سبحان ربی الاعلیٰ پکار کر تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ تو یہ 4 احسانات ہیں بے نمازی پر اللہ تعالیٰ کے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا باری تعالیٰ، جب کوئی تیرا گنہگار بندہ تجھے پکارتا ہے تو اسے کس انداز میں جواب دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جب کوئی مجھے میرا گنہگار بندہ پکارتا ہے نا تو میں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی۔ جب کوئی ناشکرا انسان مجھے پکارتا ہے، جب کوئی بے نمازی مجھے پکارتا ہے نا تو میں 2 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا ہے، تیرا رب تیری مدد کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اللہ فرما بردار پکارے، عبادت گزار تجھے پکارے تو 1 مرتبہ کہا لبیک یا عبدی، اب گنہگار بندہ پکار رہا ہے تو 2 مرتبہ کہہ رہا ہے لبیک یا عبدی۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نیکوں کاروں کو اپنی نیکیوں پر مان ہوگا، میرے گنہگاروں کو میری رحمت پر مان ہوگا۔ نیکوں کار اپنے اپنے نیک عملوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، نیک عملوں کے ذریعے جنت میں جائیں گے، لیکن میرے گنہگار جو ہر وقت میری رحمت کے ساتھ امیدیں باندھے بیٹھے ہیں، میری رحمت کی طرف ان کی نظریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے، اپنے کرم کے صدقے ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور بخش دے گا، ہماری ضرور مغفرت کرے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو 20 سال مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، 20 سال مسلسل اس نے 1 دن بھی سجدہ نہ کیا، 1 دن کی نماز نہ پڑھی، زندگی غفلت میں گزر رہی تھی۔ اتنے میں میرے اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے موسیٰ، جا کر اس میرے گنہگار بندے کو کہہ دو، او میرے گنہگار بندے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں رب کی نافرمانی کرتے کرتے اب تو تجھے شرم آنی چاہیے، اب تو تجھے شرم آ جانی چاہیے، اب تو تجھے گناہوں سے رک جانا چاہیے، زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، دل کالا سیاہ ہو چکا ہے، اب تو تجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ پیغام جب اس گنہگار نوجوان نے سنا تو دھانے مار مار کر رونے لگا، جنگل کی طرف نکل گیا، بیابان میں نکل گیا، تنہائی کو گلے لگا کر زور زور سے زار و قطار رو کر کہنے لگا، او میرے کریم رب، مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات بتا دے، 2 باتوں میں سے ایک بات بتا دے میرے مالک، میں گنہگار سہی، بدکار سہی، گنہگار سہی، میرے مالک میں نہیں جانتا تھا، میں نادان تھا، نہیں جانتا تھا کہ میرے گناہ تیری رحمت سے بھی بڑھ جائیں گے،
میرے گناہ بڑھ جائیں گے، تیری رحمت کم ہو جائے گی۔ میرے مالک میں نادان نہیں جانتا تھا، اور میرے رب میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، میں نہیں جانتا تھا، مجھے کیا پتا تھا۔ آج آپ کا پیغام سن کر، آپ کا جواب سن کر میں پریشان ہو گیا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے رب کی رحمت زیادہ ہے۔ ہائے، ادھر سے سچے دل سے یہ بات نکلی، سچے دل سے شکوہ نکلا۔ اس شکوے کا انداز ہی کچھ اس طرح کا نرالا تھا کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جلدی جا میرے گنہگار بندے کو کہہ دے، اور میرے گنہگار بندے تو مردود نہیں نکلا، تو میرا محبوب نکلا ہے، تو مردود نہیں نکلا، تو میرا محبوب نکلا ہے۔ میرے بندے، جو میں رب کی رحمت پر نظر رکھتا ہے، جو میری رحمت پر نظر رکھتا ہے، پھر میں اسے بخش نہ دوں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی، میں اسے خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا جو میری رحمت پر نظر رکھتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت پر نظر رکھنے والے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔